میں ابھی ان دلیلوں پہ آیا ہی نہیں جو میں نے کہی تھی کہ موت اچھی ہے. کبھی مولا برے کو پسند کریں گے, کبھی بری چیز کو پسند کریں گے مولا؟ قطعاً نہیں. فرمایا حسن بیٹا موت میرے اوپر واقع ہو یا میں موت کے اوپر واقع ہو جاؤں, میں موت سے اسے پیار کرتا ہوں جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود سے. اگر یہ موت بری ہے تو علی پیار کیوں کرتے ہیں؟ علی چاہتے کیوں ہے اس کے؟ پھر اس کے ولی متمنی کیوں ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اور اس کے نہ چاہنے والے ظالم کیوں ہیں کہ لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اگر موت بری ہے تو متمنی ولی کیوں ہے؟ آپ کی خاموشی جو ہے وہی مجھے مطلوب ہے. اور اسے اور خاموش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا تم سچے ہو تو تمنا موت کرو, اور یہاں پر تمنا موت مکروہ ہے. توجہ ہے صاحبہ. بہرحال اللہ کے ولی وہ جو متمنی موت ہوں. علی مولا موت کو چاہتے ہیں, موت سے پیار کرتے ہیں. موت شہزادہ قاسم نے فرمایا شہد سے میٹھی ہے. یہ جملے بتلا رہے ہیں کہ موت اچھی ہے. جب اچھی ہے تو ان کے محبوں کو کیوں نہیں آتی کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے فرما دیا شہید سبط جعفر کا وہ فرمان, موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو بچ کے جاتی نہیں. بری ہے تو یہ کیوں چاہتے ہیں, اچھی ہے تو ان کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں آتی؟ توجہ ہے آپ کی. پھر میری سیدہ مخدومہ کونین سے پوچھا کہ اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ محبت باقی رہے. اگر موت خلق نہ ہوتی تو محبت باقی نہ رہتی. کیسے بی بی نے جو جواب دیا میں وضاحت کے ساتھ اپنے جملوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے تین سببوں سے, تین وجہوں سے, تین علتوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے. پہلا سبب یہ باقی کتنے دن رہیں گے. دوسرا سبب یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا, ان کی خدمت نہیں کی. تیسرا سبب یہ کہ جیسی کریں گے ویسی بھریں گے. ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسا کرے گی جیسا ہم ان کے ساتھ کریں گے. ان سببوں کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب موت ہوئی خلق نہ, یہ بھی زندہ ہوں تو میں ان کی خدمت تو ان سبب کی وجہ سے کروں. دادے کی خدمت کون کرے, پردادے کی کون کرے, تردادے کی کون کرے؟ نفرت ہو جاتی, محبت باقی رہتی نہیں اگر موت خلق نہ ہوتی. توجہ ہے صاحبہ. نفرت ہو جاتی, محبت رہتی نہیں اگر موت نہ ہوتی. یہی تو وجہ ہے عمر رسیدہ پر گریا کم ہوتا ہے جوان کے مقابلے میں. توجہ ہے صاحبہ. لہذا موت کی تخلیق کا سبب یہ کہ محبت باقی رہے. جو بقائے محبت کا سبب ہے وہ بری کیسے؟ اگر وہ بری نہیں تو پھر شہید کو انعام میں اللہ موت کیوں نہیں دیتا, حیات کیوں دیتا ہے؟ پھر یہ کہ جو پیغمبر کی مانے, رسول کی مانے, اسے حیات کیوں ملتی ہے؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ درود ارشاد کرے محمد والے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کرو, آپ کو حیات ملے گی. لہذا حیات مل رہی ہے اللہ اور رسول کی بات پہ لبیک کرنے کے لیے. میں تو حیران ہوں, اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کرو, ان کی مانو, تمہیں حیات ملے گی. جانتے ہی نہیں تھے مفہوم حیات کو. پیغمبر کی آواز پر پلٹ کر آتے, بچ جاتے, بھاگ کر مر گئے. پیغمبر کی آواز پر پلٹ کر آتے تو بچ جاتے, بھاگ کے مر گئے. جب حیات ہی ثابت نہیں تو خلافت کہاں سے ثابت ہوگی؟ مرحوم کا تو دوسرا خلیفہ ہوتا ہے نا, اس کی جگہ پہ تو اور بیٹھتا ہے. اور یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں, تاکہ میں پچھلے جملے کہہ پاؤں, لطافت کی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آپ نے تو کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. عجیب بات ہے, بڑوں نے کہا ہی نہیں, کہتے تو پلٹ کے آتے, چھوٹوں نے کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ. ارشاد کرے محمد والے محمد پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے. تو مطیع اللہ اور مطیع رسول کو حیات کیوں مل رہی ہے؟ تو حیات اچھی ہے. اگر حیات اچھی ہے, موت بری ہے, تو یہ ائمہ علیہ السلام کے فرمان اس کی چاہت کے سلسلے میں کیسے, اس کے متمنی ولی کیسے, اس سے گھبرانے والے ظالم کیسے؟
درود پڑھے بابا سے بلند محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد پہنچ رہی ہیں یہ خواہ میں کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑی بات پیش کر رہا ہوں اور وہ بات بڑی سبق جا رہی ہے. کیونکہ بڑی بات بڑی تب ہوتی ہے جب چھوٹوں کے سامنے ہو. بڑوں کے سامنے بات بڑی رہتی کہاں ہے؟ لہذا جو میں ذہن وہ عوام والا بنایا بیٹھا ہوں نا اس پہ آپ پورے اتریں گے نہیں. آپ نہیں اتریں گے تو میں تو خود اتر جاؤں گا. کیا درود ارشاد کریں محمد. اللہم صلی علی محمد. اگر اس موت سے گھبرانے والے ظالم ہیں, اس موت کو نہ چاہنے والے ظالم ہیں, تو پھر تاریخ میں انبیاء موت سے گھبراتے ہوئے نظر کیوں آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال. انہوں نے اپنا 60 سال حضرت ہود کو دیا تھا. جب 940 سال پورے ہوئے ملک الموت آئے تو فرمانے لگے میرا 60 سال رہتا ہے. وہ لکھا ہوا جب دکھایا تو مان گئے, مگر ٹھنڈی سانس کے ساتھ کہ یہ 60 سال بھی ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے تھے, مرکل موت آئے, کہا اجازت ہے سائے پہ آ جاؤ. سائے پہ آئے, کہا یہ 2500 سال کیسے گزارے؟ کہا ہمیں تو اتنا یاد ہے کہ دھوپ سے سائے کی طرف آئے, باقی کیسے گزرے کوئی معلوم نہیں ہے. کچھ اور حیاتی ہوتی. حضرت موسیٰ نے تو ملکل موت کو پلٹا دیا یہ کہہ کر کہ کہاں سے روح قبض کرو گے؟ انہوں نے کہا منہ سے. کہا اس سے بات کرتا ہوں. کہا ہاتھوں سے. کہا اس سے مانگتا ہوں ان ہاتھوں کو اٹھا کر. کہا پاؤں سے. کہا اس سے بات کرنے کے لیے ان پاؤں سے جاتا ہوں. کہا کانوں سے. کہا اس کا کلام سنتا ہوں. فخر الدین رازی نے کہا کیا ہوا اگر منہ سے بات کرتا ہے؟ ملکل موت روح قبض کرتے. کیا ہوا اگر پاؤں سے اللہ کے بات کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ملکل موت روح قبض کرتے. کیا ہوا کہ کانوں سے اس کا کلام سنتا ہے؟ ملکل موت روح قبض کرتے. فخر الدین رازی نے کہا نہیں, جس کی نسبت اس کی جانب ہو جائے اسے موت نہیں تو اس چیز کو بھی موت نہیں, کیونکہ اس کی ہو گئی. یہی تو کہتے ہیں ہم, جس کی آنکھیں نور اللہ تھی, جس کے کان نور اللہ تھے, جس کا نفس نفس اللہ تھا, جس کے پہلو جنب اللہ تھے, جس کا پورا جسم جسد اللہ تھا, موت آئی کسے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ملکل موت کو پلٹا دیا. بخاری میں ہے کہ اس کی آنکھ نکال دی تھپڑ مارے, موجود ہے. لہٰذا 30 سال عمر اور بڑھ گئی. حضرت موسیٰ موت کو کیوں نہیں پسند کر رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کا کیوں ہے؟ جناب خضر کیوں حیات کو پسند کیے ہوئے؟ حضرت الیاس نے کیوں پسند کیا ہوا؟ توجہ ہے صاحب. بسم اللہ. جب اللہ نے کہا کہ متمنی موت اللہ کے ولی ہوگے, آپ تو بہتر مجھ سے جانتے ہیں کہ جو ولی نہ ہو نبی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا پھر ان کی تمنا حیات کیوں, موت کیوں نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بسم اللہ. جواب دیا آغا جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں. فرمایا اس لیے کہ ان کی حیات کا مطالبہ اس لیے تھا کہ کما حق ہو, اس کی عبادت ہم سے نہیں ہوئی اس عمر میں, اور کچھ مل جائے کہ اس کی عبادت کا کچھ اور حق ادا ہو جائے. جیسی عبادت اس کی ہونی چاہیے اس عمر میں ہم سے وہ نہیں ہوئی. 2500 سال میں وہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کما حق ہو جو اس کی عبادت کا حق ہے, اور عمر مل جائے تاکہ اس کی عبادت کا کچھ اور حق ادا ہو جائے. اس وجہ سے وہ حیات کے طالب رہے, اور جس نے کہہ دیا کہ فزتو رب الکعبہ, اس نے حق ادا کر دیا, تبھی تو کامیاب ہو گیا. دل کو ٹھوکر سے اٹھانا اور یہ جملہ کہنا, اور پھر ستارے کو گواہ کرنا کہ تم گواہ رہنا, مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس بات کی دلیل ہے کہ کما حق ہو جو اس کی عبادت کا حق ہے وہ ادا کر کے جا رہا ہے, تبھی کہہ کے جا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہے. ماشاءاللہ. واہ. درود ارشاد کرے محمد. صلی علی. خودکشی جائز ہے یا حرام؟ بزرگان سے پوچھنا. وہ ہمارے بزرگ ایک ہیں مولانا مراد علی صاحب, وہ کہتے ہیں ایسے ہے جی مکے کھجو موٹر. تو بات وہی ہو رہی ہے, مگر پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے. حرام ہے, ایسا ہی ہے. موتو قبل ان تموتو, مار دو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہ کیا ہے بھائی؟ مار دو اس سے پہلے کہ خود کو موت آ جائے. اس سے مراد کیا ہے بھائی؟ اس سے مراد ہے گھمنڈ مار دو, غرور مار دو, تکبر مار دو, نفس امارہ کو مار دو. موت اور کسے آتی ہے؟ انہیں ہی تو آتی ہے. اگر آپ نے انہیں مار دیا پھر آپ کو موت نہیں آئے گی. اب یہ جملے کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ موت و حیات تمہارے اختیار میں ہے. موت و حیات آپ کے اختیار میں ہے.
کیسے نہ ہوتی تو مولا حکم موت کیوں دیتے؟ جو چیز اختیار میں ہو ہی نہیں اس کا حکم کیسے؟ اور موت آتی ان چیزوں کے، اگر آپ نے انہیں مار ڈالا اب آپ کو موت آئے گی نہیں، اب آپ زندہ رہیں گے جیسے اولیاء الہی زندہ ہے۔ واہ انہیں مار دیا آپ نے، اب آپ کو موت نہیں، آپ کو حیات آئے گی، لہٰذا حیات آپ کے اختیار میں، اسے مار دو اور زندگی پالو۔ اور آپ کے اختیار میں نہ ہو تو حکم کا ہونا ہی یا حکم دینا ہی یا بس ہوگا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ اور پھر اگر اور دلیل عرض کر دوں، اللہ و رسول کی بات کو مانو تمہیں حیاتی ملے گی، بات ماننا اگر تمہارے اختیار میں نہیں تو حکم کیسے ہے؟ تو مانو تمہیں حیات ملے گی، تو حیات پانا تمہارے اختیار میں ہے، جتنی اطاعت کرو گے اتنا زندہ رہو گے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو موت ہے ہی نہیں، یہ تو انتقال ہے، اور یہ انتقال پہلی دفعہ ہے ہی نہیں، ارواحوں سے ہوتے ہوئے ہے، آبا و اجداد سے ہوتے ہوئے ہے، ماں کے شکم سے منتقل بچپنے کی طرف ہوئے، بچپنے سے منتقل جوانی کی طرف ہوئے، جوانی سے منتقل بڑھاپے کی طرف ہوئے۔ کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے کہ اب بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے کہ جوانی سے بچپن کی طرف پلٹیں گے۔ جب یہاں پلٹنا نہیں تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ قبر کی جانب جا کر پھر کیسے پلٹیں گے؟ تو یہ انتقال تو ہو رہا ہے، اور انتقال پہلی دفعہ ہو ہی نہیں رہا کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں۔ پھر خوف زدہ وہ ہو جائے جو ملک اجنبی کی جانب جائے، حکومت اور ہو، پھر بھئی مسئلے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، اب کیسے جائیں گے؟ یعنی ملک اگر چینج ہو جائے، حکومت اگر چینج ہو جائے تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، پھر دولت کام آ جاتی ہے۔ اگر وہ دولت حکومت کی معنی میں لیں جسے آپ کے ہاں ماشاءاللہ آپ کی زبان میں تو حکومت چینج ہو جائے، دولت چینج ہو جائے تو پھر خائف بندہ رہتا ہے، مگر ہم موت سے کیسے خوف زدہ ہو جائیں کیونکہ حکومت چینج ہے ہی نہیں، جو یہاں ہمارے رہبر ہیں وہی وہاں رہبر ہیں، وہی وہاں ہے، پھر خوف کیسا؟ اور جس کا نام خوف کو ختم کر دے، جیسے قبلہ آئے یا علی یا علی کہہ کر، جس کا نام خوف کو ختم کر دے، وہ خود اگر تشریف لائے مرنے کے وقت تو پھر خوف کیسا؟ بس خوف ایک چیز کا رہے کہ منہ اسے دکھانے کے قابل ہو۔ آپ کو خوش و خرم رکھے، لہٰذا موت کا خوف تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے میں حیران ہوں، کیونکہ بات کو سمیٹ نہیں پا رہا آپ کے روب کی وجہ سے، مرعوب ہوں۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے۔ سوال ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی آپ سوال کو ذرا بدل دیں، چھوٹی خودکشی یا بڑی؟ چھوٹی خودکشی ہے اس جسم کو چھوٹ کرنا، اس جسم کو مارنا، بڑی خودکشی ہے ضمیر کو مارنا، غیرت کو مارنا، انسانیت کو مارنا۔ جس نے اپنا ضمیر مار ڈالا اس کے لیے نہیں پوچھ رہے ہو، جس نے اپنی انسانیت مار ڈالی، جس نے اپنی غیرت مار ڈالی، جس نے اپنا حیا مار ڈالا، اس کے لیے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو؟ گھبرات نہیں گئے آپ؟ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ موت و حیات آپ کے ہاتھ میں کہ گھمنڈ، غرور، تکبر، میں کو مار دو، اب موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک جملہ آیا ہے، یہ جملہ کہہ کر میں جاننے پہ مصائب جاؤں، زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں۔ ایک خطیب تھے سید محمد دہلوی، بلکہ ہمارے پہلے قائد بھی تھے، بڑے عالم تھے ماشاءاللہ۔ وہ اپنی تقریر میں لفظ میں نہیں کہتے تھے، ترجمہ بھی آ جائے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفتن، ترجمہ کرتے تھے اللہ نے فرمایا زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، میں نہیں کہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا قبلہ سے یہ کہلوانا ہے، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قبلہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے، ختم کرتی ہے، برباد کرتی ہے؟ قبلہ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تقریر کو 5-6 منٹ تک قبلہ نے جاری رکھ کر فرمایا وہ کون تھا جس نے بیچ مجلس میں سوال کیا تھا؟ وہ کھڑا ہو گیا، میں ہوں، کہا یہی چیز تباہ کرتی ہے۔ میں مار دی، تکبر مار دی، گھمنڈ مار دیا، آپ زندہ تھے۔ موت حیات آپ کے ہاتھ میں۔ کسی نے کہہ دیا کہ شہزادے علی اصغر کی عمر 6 ماہ ہے، آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے۔ لہذا
موت و حیات آپ کے ہاتھ میں، جب تک چاہیں جیے رہیں، جیتے رہیں، جب تک چاہیں زندہ رہیں، ان کے ہو گئے آپ کو موت آئے گی نہیں۔ اے پھر عجیب بات تو یہ ہے، میں وہ بات کو طول لیے جا رہا ہوں، معاف فرمائیں گے، عجیب بات یہ ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ مر گئے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، جبکہ وہ گھر میں آتے ہیں ہر شب جمعہ، وہ ہم سے آگاہ ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے کردار سے آگاہ ہیں، وہ رات تک کھڑے رہتے ہیں، وہ ہمارے ہاں آتے ہیں، جا ہم نہیں سکتے، مجبور ہم ہیں، اور تصور کرتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ وہ تو ہمارے احوال سے بھی آگاہ ہیں، توجہ ہے صاحبہ۔ اور پھر یہ موت کیسی ہے کہ سلام بھی سن رہے ہیں۔ بس ایک ظریف نکتہ، ایک لطیف نکتہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ تلقین مولویوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جنازے کے بعد قبر تک پہنچنے سے پہلے جو میت کو کچھ رکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اسے علمی اصطلاح میں؟ نہیں، علمی اصطلاح میں نہیں، یہ ہماری سرائکی میں اصطلاح ہے۔ میت کو جو روکتے ہیں آپ 3 مقامات پر کہ جنہیں آیت الکرسی یاد ہو وہ اٹھائیں، کاندھوں تک نہیں اٹھاتے، اور پکڑ کر ایک جگہ پہ روکتے ہیں، پھر دوسری جگہ پہ روکتے ہیں، پھر تیسری جگہ پر 3 مقامات تک میت کو 3 مقامات قبر سے پہنچنے سے پہلے رکھتے ہیں۔ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ میت خوف زدہ ہے، میت خائف ہے، وہ قبر سے جانے سے ڈرتی ہے۔ رکھتے اس لیے ہیں تاکہ تھوڑا اس کا خوف ختم ہو جائے، یعنی اس چیز کا اسے احساس ہو رہا ہے، جسے احساس ہو وہ مردہ کیسے اس رکھنے کو وہ محسوس کر رہی ہے نا، محسوس نہیں کر رہی تو پھر رکھ کیوں رہے ہیں؟ محسوس کر رہی ہے تو یعنی پھر وہ مردہ کیسے ہوئی؟ علاقے کا پتہ چل جائے، نعرہ حیدری، علاقے میں جا رہا ہوں، نعرہ حیدری۔ سائیں فرما رہے ہیں علاقے کا پتہ چل جائے، سائیں آئے وہاں سے یہاں ابھی تک ہیں وہاں کے علاقے۔ نعرہ حیدری۔ پروردگار آپ کو خوش و خرم رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ بس اب بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ ہمارے محاوروں کا کیا مطلب ہے کہ میں جیتے جی مر گیا، میرا مرنا جینا ایک ہے۔ یہ جیتے جی مر گیا کا کیا مطلب؟ میرا مرنا جینا ایک ہے، اس کا کیا مطلب؟ جیتے جی وہ باپ مر جاتا ہے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے مر جائے۔ اس لیے شہزادے علی اکبر کے اوپر آ کر یہ کہہ دیا کہ اس دنیا پہ خاک، تیرے بعد کوئی جینا بھی بیٹا جینا ہے یا میں